جو تھوڑی بہت شعور رکھتے ہیں وہ کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام کے نام پہ آتے ہیں، اسلام کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں۔ جس طرح یہ لوگ جس طرح اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، عمران خان نے آج تک اس طرح نہیں کیا۔ عمران خان نے جس طرح اسلام اور اپنے ملک پاکستان کی جس طرح نمائندگی کی، وہ تاریخ ایک سنہری الفاظ میں لکھے گئے ہیں، وہ لکھ چکے ہیں۔ ہیلو ایوری ون، دس از می سید جعفر شاہ اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل فیس بک پہ جعفر شاہ ولاگ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ٹرانسجینڈر بل کے اوپر۔ ٹرانسجینڈر بل اصل ہے کیا، اور یہ بل کن کی ایما پر یہ پاس ہوا ہے قومی اسمبلی میں۔ اب یہ قومی اسمبلی میں آج پاس ہوا ہے، اور یہ بل جا کے سینٹ میں بھی پاس ہونا باقی ہے۔ اب سینٹ میں یہ پاس ہوگا۔ قومی اسمبلی سے تو یہ کثرت رائے نہیں کہہ سکتے، لیکن وہاں پہ کچھ چند جو ضمیر فروش اور بغیرت میں کہوں گا، وہ جو بیٹھے ہوئے سو کالڈ ہمارے پبلک ریپریزنٹیٹیو جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے دستخط کیے۔ اس بل ٹرانسجینڈر بل اصل ہے کیا، وہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ ٹرانسجینڈر بل ایسا ہے کہ میں آپ کو سادہ ابہام سے خالی سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے جاتا ہوں کہ ٹرانسجینڈر بل یہ کہ اب پاکستان میں کہ کوئی لڑکا جو ہے وہ نادرا آفس جا کر اپنے شناختی کارڈ سے ایڈٹ کر کے اپنے شناختی کارڈ اپنا جینڈر جو ہے وہ چینج کر کے وہاں پہ لڑکی جو ہے وہ مینشن کر سکتا ہے۔ اب لڑکا لڑکی مطلب ثابت ہو، خدا نے خواستہ یہ کو ایک سب سے پہلے ایک نیچرل لاز اور ہمارے اسلامک جو کر نہیں سکتا، آپ اسلامک لاز کو یا آپ نیچرل لاز کو چینج نہیں کر سکتے۔ اب لڑکا جا کے لڑکی بن جائے گی، اور یہ جب لڑکی بنے گی نا، تو تب یہ جا کے ہم جنس لڑکی کے ساتھ ہی شادی کر سکتی ہے قانوناً طور پر۔ قانون اس کی اجازت اب دے گی، پھر اس کے بعد قانون اس کو پروٹیکشن دے گا۔ کوئی اس کو نہ کوئی اس پر پابندی لگا سکتا ہے، نہ کوئی روک ٹوک کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قانون نے یہ پروٹیکشن دی۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اور ایک لڑکا لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ جینڈر چینج ہونے کے بعد نادرا اور اس کے نادرا جو ہے وہ اس کے پابند رہے گا، ایسا کرنے سے وہ پابند رہے گا۔ اب لڑکی جو ہے وہ جس طرح ہمارے آج کل پاکستان میں جو ہے لڑکیوں کو وہ حقوق نہیں ملتے۔ اب لڑکی بائی بنے گی، لڑکی جو ہے بائی بنے گی، اور بائی جو ہے وہ لڑکی بہن بنے گی۔ اس طرح کا آ رہے، تو وہ حقوق جو لڑکی جو ہے وہ بائی کے برابر کی حصے دار ہوگی۔ برابر جو حصہ ہے، جتنے بھی جائیداد میں حصہ ملنی چاہیے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کو، تو وہ بھائی کو پورا حصہ ملے گی اب اس قانون کے تحت۔ تو یہ بل اب سینٹ میں بھی پاس ہوگی، لیکن مشکل لگ رہا ہے مجھے یہ وہاں پہ جو ہے سینیٹر مشتاق احمد جمعیت اسلامی کے سینیٹر ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں غیرت مند لوگ ہیں، اس مٹی نے بھی ایسے غیرت مند لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس نے وہ شریعت کورٹ میں جائے گا، اس کو وہ چیلنج کریں گے، وہ یہ بل قطعاً کبھی بھی یہ بل پاس ہونے نہیں دیں گے۔ اسمبلی سے پاس ہوا، اسمبلی میں یہ سننے میں آ رہا ہے، جہاں تک ہماری معلومات کے تحت ہے، کہ مفتی محمود کے وارث اسد محمود، جو اس وقت وفاقی وزیر بھی ہے، اسد محمود کے دستخط بھی اس پر موجود ہیں۔ ہمارے جو اسلامی لبادہ اڑے ہوئے پر کچھ مذہبی جماعتوں کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے یہ دستخط کر دیے۔ کیسے کر سکتے یہ دستخط؟ عمران خان پر یہودی لابی کے وہ فتوے وغیرہ لگاتے ہیں کہ یہ یہودی ہے، یہودی کا ایجنٹ ہے، کام اصل میں یہودیوں کا یہ کر رہے، اور لقابات جو ہے وہ عمران خان کو دیتے ہیں۔ یہ ان کا جو چرن ہے، وہ میرے خیال سے آئندہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد جو ہے وہ کبھی بھی چرن نہیں بیچ سکتے۔ جو ذی شعور پاکستانی ہے، جو تھوڑی بہت شعور رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام کے نام پہ آتے ہیں، اسلام کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں۔ جس طرح یہ لوگ جس طرح اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، عمران خان نے آج تک اس طرح نہیں کیا۔ عمران خان نے جس طرح اسلام اور اپنے ملک پاکستان کی جس طرح نمائندگی کی، وہ تاریخ ایک سنہری الفاظ میں لکھے گئے ہیں، وہ لکھ چکے ہیں۔ وہ اقتدار
اقتدار سے پہلے بھی آپ ان کی وہ اسپیچز اٹھائیں جو ورلڈ اسلامک پیس کانفرنس پہ انہیں مدعو کیا تھا عمران خان پہلے ہی سے اسلام کے سفیر ہے. وہ تو یہ ثابت ہو گیا ہے جب بعد میں وہ جو وزیر اعظم بننے کے بعد اقوام متحدہ میں جس طرح انہوں نے بات کی اسپیچ کی وہ پوری ہم اور آپ تو یہی سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو یہی ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو یا جو اسلامک جو کرتے ہیں مطلب داڑھی پگڑی نہ ہو وہ اسلام سے ہم خارج کرتے ہیں. لیکن نہیں, عمران خان نے جتنی خدمت اس ملک اور اس اسلام کی ہے وہ میرا نہیں خیال جو آج اسمبلیوں میں یا حکومت کے ساتھ شریک ہے انہوں نے کی ہو. مولانا اس پر اب بھی تک جو ہے وہ اس بل پر خاموش ہے, کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے اس بل کے اوپر کہ یہ بل پاس ہوئی, کیونکہ مولانا تو پہلے نکلتے تھے. حالات جو اس وقت ملک ہے موجودہ حالات انسٹیبلٹی ہے, وہ غیر سیاسی وہ ہے, ٹیمپریچر بھی اب ہائی کرنے کے لیے بل آپ دیکھیں یہ بل پاس ہونے کا انہوں نے موقع آپ دیکھیں کس ٹائم پہ انہوں نے یہ بل آگے پیش کیا اور اسمبلی سے پاس کروائی. ملک جو ہے وہ سیلاب کے بعد سیلابی صورتحال ہے, یہاں پہ ملک تباہ ہو چکا ہے, بہت سارے لاکھوں لوگ ان میں جو ہے سیلاب سے متاثر ہے, بے گھر ہو چکے ہیں, ان کی جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, بے روزگار ہو چکے ہیں, بے روزگاری اتنی ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ جو سفید پوش ہے وہ اس مہنگائی اور اس موجودہ صورتحال کو اپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہا. آٹا جو تھا آج 125-130 روپے میں وہ آٹا فروخت کی جا رہی ہے. مہنگائی پٹرول 150 روپے سے لے کر اب پٹرول 236 روپے 240 روپے تک بھی پہنچ چکی تھی ایک وقت میں. اب بھی اس پر خاموشی جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے. جو پی ڈی ایم کے جتنے بھی ان میں شریک جماعتیں ہیں انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی, کچھ بھی نہیں ہے, مہنگائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ عوام کے لیے نکلتے تھے. بلاول نے بھی ایک شوشا چھوڑی تھی وہ جو ان کی ٹانگیں کانپی تھی, ایک لانگ مارچ کی تھی, بعد میں ان کی خود اپنی ٹانگیں کانپی گئی. تو لانگ مارچ جس طرح نہیں کرتے, عوام کے لیے جو نکلتے ہیں, جو عوامی درد رکھتے ہیں, جو عوامی لیڈر ہوتے ہیں, وہ عمران خان کی طرح 126 دن انہوں نے اسلام آباد میں ایک دھرنا دی, وہ 126 دن ڈٹ کے کھڑے رہے تھے. ان میں ایک اسلامی جذبہ ہے ان اس قوم کے لیے, اس میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت بھی دی ہے اور جرأت بھی دی ہے اور غیرت بھی دی ہے. وہ 126 دن دھرنے میں کھڑے رہے عوام کے لیے, انہوں نے ایک جدوجہد کی, عوام کو شعور دی, عوام کو یہ شعور دی, سیاسی شعور دی کہ آپ اپنے جو آپ کے جائز مطالبات ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کہ سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش نظر آ رہے, ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے اس وقت موجودہ صورتحال ہے. کیونکہ کو 2 وزارتیں ملی, بس وہ 2 وزارتیں ان کو چاہیے تھی. یہ سب کچھ جو مہنگائی بکاؤ تحریک مارچ وغیرہ جو تھی یہ سب کچھ فضول تھا بھائی, اس میں عوام کے لیے کچھ تھا نہ ہم اور آپ کے لیے, یہ صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے. اور یہ جو لقبات دیتے تھے عمران خان کو یہودی کے ایجنٹ کے, وہ تو مولانا شیرانی صاحب نے بھی کیا, اس کے ایک ٹویٹ موجود ہے, اس نے کہا کہ میں نے ایک اپنی کور کمیٹی کے اجلاس میں مولانا سے پوچھا کہ آپ نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کیوں قرار دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہماری ایک جوش خطاوت میں نے یہ کی کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, سیاسی بیانیہ ہے. بیانیہ جو ہے سیاسی بیانیہ کچھ بھی نہیں ہوتا, سب عوام بھگت رہی ہے, ہم اور آپ جو ہے اس کو بھگت رہے. عوام میں جب تک شعور نہیں آئے گی, جب احساس پیدا نہیں ہوگی, احساس کی بہت بڑی کمی ہے, پر شعور نہیں ہے, لوگ نہیں چاہتے. بار بار یہی پارٹیاں یہی آ جاتی ہے. اب اچھی خاصی عمران خان کی حکومت چل رہی تھی, جس طرح کے بھی حالات ہیں وہ تھے بحران تھے, کس طرح سے انہوں نے ملک کو کورونا جیسی وبا سے ان کی کرائسس سے نکالا. یہ لوگ اب یہ تو سیلاب میں بہہ گئے, ان کی سیاست اور ان کی جو خادم اللہ کی جو چیزیں تھیں یہ سب کچھ بہہ گئے ان کی. یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے ان کے لیے لائف ٹائم ایکسپیریمنٹ ثابت ہوگی. اب بات یہی کرنی تھی ٹرانسجنڈر کے اوپر. ٹرانسجنڈر جیسے آپ کو پتہ ہے ٹرانسجنڈر اب مرد جو ہے وہ لڑکی بنے گی اور لڑکی جو ہے وہ مرد بنے گی.
یہ اب الٹا سسٹم ہے، یہ چلتا رہے گا، یہ اب ایک باقاعدہ طور پر یہ قانون بن چکا ہے۔ اصل میں یہ جو مشن ہے، یہ مشن کس کا ہے؟ یہ ہم پہلے اس شک و شبہات میں مبتلا تھے، ظاہر ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت تھی، یہ تھی، ہم سمجھتے تھے کہ نہیں یہ بھی ہمارے لیڈر تھے، یہ بھی ہمارے حلقوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ تو عدم تحریک اعتماد جب آئی کہ ٹھیک ہے، عدم اعتماد رہی ان کی عمران خان کے اوپر، تو بس اب یہ لوگ آ گئے چلے صحیح۔ پھر عمران خان نے یہ بیانیہ دیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ امریکہ کے مطلب ویٹو ہے، یہ امریکہ کے اشارے پہ چلتے ہیں، امریکہ نے ان کو یہ ہدایت دی، یہ لیٹر جو آیا تھا، جو دھمکی دی تھی عمران خان کی حکومت کو اور عمران خان کو کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو آپ کو سنگین نوعیت کے جو ہے دھمکی دی، وہ آپ بھگتنے پڑیں گے آپ کو۔ امپورٹڈ ہم اتنے سیریس نہیں لیتے، آج ہمیں یقین ہو گیا کیونکہ یہ امریکہ اور باقی ممالک کی جو مشن ہے ان پر چل رہے ہیں، یہ ان کی ایما پر جو ہے یہ بل قومی اسمبلی میں آج پاس ہوا ہے۔ تو ان سے مزید توقع تو خیر کوئی ہے بھی نہیں۔ یہ جب نیکسٹ آئیں گے تو میری جتنے سننے والے ہیں، جتنے بھی رہنے والے ہیں، میری تمام پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے، بعد زرداری نواز شریف کے بعد ان کا بیٹا، شہباز شریف کے بعد پھر ان کا بیٹا، پھر ان کی بیٹی، یہ جس طرح جو شاہی خاندان ہے یہ جس طرح حکمرانی کر رہے، ان سے نجات کے لیے ایک واحد حل ہے، وہ ہے عمران خان۔ اب بھی پہلے بھی یہ آپشن تھا، اب بھی یہ آپشن موجود ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان سے جعفر شاہ کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ نگہبان۔